روایات سے یہ ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد وہ اور اس کا باپ اسلام لایا، وہ ظاہری اسلام تھا، اور اب یہ خبیث جھوٹے مکار فراڈی مولوی کہتے ہو کاتب وحی تھا، وہاں وحی تو نازل ہونا ہی بند ہو گئی تھی، وحی کی تو کوئی آیت باقی تھی ہی نہیں۔ چینلوں پہ آ کر اور اپنے چینل پر بیٹھ کر سنی کہلا کے کس طرح کہتا ہے وہ تو فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا۔ واہ، فتح مکہ کے بعد کون سی وحی اترتی رہی ہے بھائی جس کو معاویہ لکھتا رہا ہے؟ فتح مکہ کے بعد تو وحی کون نہیں اتری؟ فتح مکہ کے دن ایمان لایا ہے، بغیر حوالے کے بات کرتے ہو۔ بندیالوی حوالے سے بات کرنے لگا ہے، اور حوالہ بھی تاریخ کی کتاب کا نہیں، حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری۔ بولو تو صحیح یار، میں حوالہ اتنا معتبر دے رہا ہوں، تم تاریخ کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ بخاری۔ کبھی یہ بھی لوگوں کو سنایا کرو، کبھی فضائل بھی سنایا کرو، کبھی خوبیاں بھی بیان کیا کرو، ہمیشہ تنقید کرتے رہتے ہو۔ میرے آقا عمرۃ القضاء کرنے آئے، کون سی ہجری تھی؟ 7 ہجری۔ فتح مکہ کس ہجری کو ہوا؟ 8۔ حدیبیہ 6۔ حدیبیہ والا سال عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، آپ بغیر عمرہ کیے واپس چلے گئے۔ اگلے سال آپ اس عمرے کی قضا کرنے آئے۔ 7 ہجری کی بات ہے میاں۔ فتح مکہ کب ہوا؟ یوں ہی دہراتے رہتے ہو، وہ تو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، طلقاء میں تھے، ڈر کے ایمان لائے۔ میں بخاری کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں نوجوانوں۔ میرا نبی عمرۃ القضاء کرنے آئے، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، میرا آقا بیٹھا ہے مروہ پہ، سارے کام ہو گئے، صرف بال کٹوانے ہیں، صرف بال کٹوانے ہیں، مروہ پہ بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر موجود۔ میری بات مکمل ہو اور آپ کو کوئی یقین آئے تو پھر مجھے داد دے دینا کہ بندیالوی بڑا ڈاڈھا حوالہ پیش کر کے ٹر گیا۔ مروہ پہ بیٹھے ہیں میرے آقا، حضرت ابوبکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حیدر کرار موجود، حضرت طلحہ موجود، حضرت زبیر موجود، عبد الرحمن ابن عوف موجود، حضرت بلال موجود۔ اٹھا بخاری، مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے آقا کی زلفیں تراشنے والے کا نام معاویہ ہے۔ جرت ہے تو میرے حوالے کو جھٹلاؤ۔ 7 ہجری کو جہاں علماء بیٹھے، میں جانتا ہوں علماء تاریخ کا کم مطالعہ کرتے ہیں، کئی علماء کا خیال ہے مسلمان تو پہلے ہو گئے تھے، ظاہر فتح مکہ کے دن کی ظاہر۔ یہ جو 7 ہجری کو مروہ پہ بیٹھے میرے نبی کے بال تراش رہا ہے، یہ ایمان کو چھپانا تھا کہ ظاہر کرنا تھا؟ یہ چھپانا ہوتا ہے، بال تراشے۔ آج منہ مبارک منصوب کا لفظ بتا رہا ہے، دال میں کچھ کالا کالا ہے، وہ شیشے میں بند ہے، لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں، منہ مبارک جس کی حقیقت بھی کوئی نہیں، وہ شیشے میں بند ہے، تو اس کی زیارتیں کرتا پھرتا ہے، اس معاویہ کو گالیاں نکالتا پھرتا ہے جو میرے نبی کے بال تراش کے اپنے پاس محفوظ کر لیتا۔ میرے نبی کے بال تراشنے والا 7 ہجری میں کون تھا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے۔ جو بندہ صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، بندیالوی کی بات غور سے سنو، جو بندہ صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ نبی کی تربیت پر تنقید کرتا ہے کہ میرے نبی کی تربیت ناقص تھی۔ جمعے کے دن ممبر پہ بیٹھ کے وہ گالیاں دیتے تھے۔ ممبروں پر 60 سال جن بدماشوں نے حضرت علی ابن ابی طالب کو گالیاں، کیسی تربیت کی میرے نبی نے اپنے یاروں کی۔
گالی تو میں بھی نہیں دیتا، گالی تو یہ علماء بھی نہیں دیتے، گالی تو ہمارے مدرسے کے طالب علم نہیں دیتے۔ تو نبی پاک نے یہی تربیت کی تھی کہ ممبر پہ جمعے کے دن حضرت علی کو گالیاں نکالا کرو، یہ تربیت کی تھی میرے نبی نے۔ جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے دراصل وہ تنقید کرتا ہے میرے نبی کی تربیت پر۔ بندیالوی اپنی تقریر کو جو بند پہ اسی جملے پہ ختم کرنا چاہتا ہے، اعد لہم جنات تجری، صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔